السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 15 کا ترجمہ اور تفسیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے اپنے عصا کو ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جو ڈنڈا ہے وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کے جتنے اژدہے تھے جو انہوں نے رسی اور ڈنڈے ڈالے تھے جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے، لیکن یہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے سارے اژدہوں کو نگلنا شروع کر دیا، اور جادوگر تمام کے تمام اور بہت سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا مجمع جب ایمان لے کے آ گیا تو ایک دم سے تو موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو قتل کرنا اور مارنا کوٹنا ہی پاسبل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، لیکن وہ یہ تو نہیں چاہتا نا کہ اس کی چھوی خراب ہو جائے۔ تو جب اتنا بڑا معاملہ پیش آیا اور تمام جادوگر سن رہ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈا ڈالا تھا وہ بہت بڑا اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگلنے لگا، سب ایمان لے کے آ گئے، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یہ ایک ہڑکمپ سا مچ گیا، اور اس بھگدڑ میں ہڑکمپ مچا، بھگدڑ بھی مچی، کیونکہ ایک دم افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ تو ایمان لانے والے بھی اپنے راستے کو چلے گئے اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ فرعون کچھ نہیں کر پایا۔ کیوں نہیں کر پایا؟ کہ جیسے میں نے بتایا کہ سب لوگوں کے سامنے کوئی دھمکی دینا اور جبکہ کھلی ہوئی ہار ہو جائے تو پاسبل نہیں ہوتا نا، ایسے سمجھ لیں کہ سب لوگ دیکھ رہے تھے وہاں، تو پاسبل نہیں ہوتا، لیکن فرعون نے دھمکی ضرور دی کہ میں تم لوگوں کو قتل کروں گا، ایسے ماروں گا کہ ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پیر کاٹوں گا۔ تو اس موقع پر فرعون نے کسی کو اس وقت تو سزا نہیں دی، کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے تھے، جتنے بھی فرعون کی جو بھی ملک تھا، اس کی جتنی بھی بڑی سلطنت تھی، وہ سارے لوگ جمع تھے۔ تو فرعون نے دھمکی تو دی لیکن کسی کو قتل نہیں کر پایا۔ تو پھر کیا ہوا کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا کہ تم نے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چھوڑ دیا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، میں نے چھوڑا نہیں ہے، میں ان کو قتل کروں گا، اور اب میں نے نیا پلان تیار کیا ہے کہ ان کے مردوں کو تو قتل کروں گا اور عورتوں کو زندہ رکھوں گا تاکہ عورتوں سے خدمت کا کام لیا جا سکے۔ تو اس بات کو اس رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے، دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک آلہتک۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پشت ڈال دیں؟ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم۔ وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔ فرعون نے کہا کوئی بات نہیں، میں بعد میں نپٹ لوں گا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ فرعون کو کچھ تو بولنا تھا نا بھائی، اگر ڈائریکٹ ایسے قتل و غارت گیری کوئی شروع کر دے تو پھر اپنی چھوی خراب ہوتی ہے۔ تو فرعون نے یہ ساری باتیں کہیں۔ اب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور جو لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے بارے میں بھی فرعون کو پتہ چل گیا، لیکن فرعون نے وارننگ دے دی کہ میں ٹھیک ہے ایک ایک کر کے تمہیں قتل کروں گا۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرے، کل کو یہ مارنے لگا تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو پہلے تو پچھلے رکوع میں آیا تھا کہ ان لوگوں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے، ہمیں ہمت دے، طاقت دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کی بادشاہت عطا فرمائے گا، صبر رکھو، یہ جو باطل طاقتیں ہیں یہ نیست و نابود ہو کر رہیں گی۔ دیکھیے، وقال، اور کہا، ملأ، سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم کے، اتذرو، کیا تم نے چھوڑ دیا موسیٰ کو، وقومہ، اور ان کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ لوگ فساد مچائیں، فی الارض، زمین میں، ویذرک، اور تم نے چھوڑ دیا، وآلہتک، اور تم نے ویذرک، اور تمہیں چھوڑ دیں، اور وآلہتک، اور تمہارے معبودوں کو پس پشت ڈال دیں۔
قال فرعون نے کہا سنقتل میں جلدی ہی ان کو قتل کروں گا ابناہم ان کے لڑکوں کو ونستحیی اور زندہ رکھوں گا نساءہم ان کی عورتوں کو وَإِنَّا اور بے شک ہم فوقہم ان کے اوپر قاہرون غالب ہیں قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو ان الارض للہ اور یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے یورثھا من یشاء من عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے والعاقبۃ للمتقین اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ اپنی قوم سے استعینوا مدد طلب کرو باللہ اللہ سے واصبروا اور صبر رکھو ان الارض بے شک ساری کی ساری زمین للہ اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، یورثھا وہ اس کا وارث بنا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام جو ہے للمتقین پرہیزگاروں کے حق میں ہوتا ہے۔ ابھی آزمائش ہے تھوڑی بہت لیکن آخری انجام انشاءاللہ وہ تمہارا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں تو پکا جو انجام ہوتا ہے وہ پرہیزگاروں کو ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے کیا کہا؟ وہ بنی اسرائیل جن کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور یہ جادوگر جو ایمان لے کے آ گئے، تو ظاہر سی بات ہے جب ظلم و زیادتی چل رہی ہوتی ہے حکومتوں کی تو لوگ سامنے کچھ نہیں کہتے، لیکن انہیں ذرا سا موقع ملتا ہے تو بولتے ہیں، وہ اپنے حق کی آواز بلند کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تھی تو اس وقت فرعون نے خواب دیکھا تھا، تو اس کو تعبیر بتانے والوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا ہوگا پیدا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ سارے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو۔ تو بہت ستایا فرعون نے، بہت ظلم کیا۔ تو اب یہ لوگ فرعون کو مانتے تھے، پہلے ظلم تو تب بھی سہتے تھے، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو اب تو اور طاقت ان کے اندر بڑھ گئی حق بولنے کی۔ تو ان لوگوں نے کہا ان لوگوں نے کہا اوذینا ہمیں ستایا گیا ہے، من قبل پہلے بھی، ان تأتینا آپ کے آنے سے، ومن بعد ما جئتنا اور بعد اس کے بھی کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہے نا، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید رکھو کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ امید رکھو اللہ سے، اللہ اس کو ختم کر دے گا اور تمہیں اس کا جانشین بنا دے گا، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے گا، ہمت رکھو اور پھر اللہ تمہیں دیکھے گا تم کیسا کام کرتے ہو، یہ ظلم کر رہا ہے تم انصاف کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ امید رکھو، ربکم تمہارا رب جلدی ہی، ان یہلک ہلاک کر دے گا، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم اور تمہیں خلیفہ بنا دے گا، جانشین بنا دے گا، فی الارض زمین میں، فینظر پھر وہ دیکھے گا کیف تعملون تم کیسا کام کرتے ہو۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور ان لوگوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ بہت چھوٹا سا رکوع تھا آج کا، پتہ بھی نہیں چلا کہ کب پورا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتہ چل گیا، سورہ الاعراف میں آپ کو کتنے پیغمبروں کے واقعات پتہ چل گئے اور یہ بھی پتہ چلا کہ کس پیغمبر پر کیا عذاب آیا تھا، ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ یاد رکھیے گا، اپنے گھر پہ سب کو بھی سکھائیے، بچوں کو بھی بتائیے۔ کل میں عافیہ کو لے کے جو ہے نا یہی ساری چیزیں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور حضرت آدم علیہ السلام بیٹا آپ کے سب سے بڑے دادا ہیں، حضرت حوا آپ کی سب سے بڑی دادی ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات اپنے بچوں کو بتاؤ بچپن سے ہی، تاکہ ان کے اندر جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی طاقت پیدا ہو، بچپن سے ہی تمام چیزیں بچوں کے ذہن میں آ جائیں۔ بچپن میں جو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں، زندگی پر ہم لوگ نہیں بھولتے۔ تو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 16۔
دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاقت کے لیے ہم لوگ طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں، کیپسول، دوائیں وغیرہ کھاتے ہیں۔ طاقت کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے تلبینہ۔ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تلبینہ کے کیا کیا فائدے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ تلبینہ لینے جاؤ گے تو وہ کوالٹی آپ کو نہیں ملے گی، ایسا لگے گا جیسے آٹے آٹا آپ کھا رہے ہو بس۔ کیونکہ میں پرسنلی تلبینہ کو پسند کرتا ہوں اور تلبینہ میں نے مارکیٹ سے کئی منگائے، آپ یقین مانیں کہ وہ مزہ ہی نہیں مجھے بالکل آیا جو آنا چاہیے تھا۔ تو پھر میں نے خود تلبینہ بنایا اور گھر پر تلبینہ بنوایا اور اس کو میں نے استعمال کیا۔ پھر خیال آیا کہ یار اپنے لوگوں کو یہ تلبینہ شیئر بھی کر دیا جائے، لوگوں نے اس کو پسند کیا تو پھر میں نے اس کو پوری ایک پیکیجنگ کی شکل دے دی۔ تو یہ وہ تلبینہ ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ سارے تلبینے بھول جاؤ گے۔ اس میں ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ایک نمبر کی ڈالی گئی ہے، کوالٹی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ کاجو، بادام، کھجور، کشمش اور جو کا آٹا، اس سے یہ تلبینہ تیار کیا گیا ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، بچے، بوڑھے، جوان، اور آپ کسی بھی عمر میں ہیں یہ تلبینہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ناشتے میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ذائقے کے لیے بھی کھیر کی طرح لگتا ہے، بلکہ کھیر سے کہیں زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے۔ اور اس تلبینے کو کھانے کے بعد اگر آپ اس کو پابندی سے کھاتے ہیں تو باڈی کے اندر طاقت آتی ہے، دل کو یہ طاقت پہنچاتا ہے، جگر کو طاقت پہنچاتا ہے، مائنڈ کو تیز کرتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے جو چکر آتے ہیں نا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ تو اس تلبینے کو آپ ایک بار ضرور آرڈر کیجئے، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ تلبینہ بہت پسند آئے گا۔ آرڈر آپ اس نمبر پر بھی کر سکتے ہیں یا آپ ویب سائٹ پر یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے myhidayat.in، اس پر جا کر بھی آپ اپنا آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے ایم قاسمی صاحب کی سنڈے کمنٹ باکس میں ہم نے اس کا نام سنا تلبینہ، تو ہم نے سوچا کہ آرڈر کیا جائے، تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا۔ شکریہ بھائی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔